الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد مؤقر اساتذہ کرام اور حاضرین گرامی، اسلام کے ہر شعبے میں نرم خوئی، امن و سلامتی، انسانیت پسندی اور حقوق کی رعایت و حفاظت کا ایک طویل ترین باب لکھتا ہے۔ حقوق العباد کے عنوان سے اسلام کا شرعی کلیہ بھی موجود ہے، جس کا توسیعی مظہر امن و سلامتی، رحمت و رأفت اور احترام انسانیت ہی سے ماخوذ ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر اسے دین رحمت بھی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار اخلاق کے سامنے ظلم و عدوان کی تاریکیاں کافور ہو گئی۔ تاریخ کے وسیع اور گنجرک صفحات میں ایسے اخلاقی نمونے اور ان کے بہترین مظاہر کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جن میں انسانیت نوازی، رحم دلانہ کیفیت اور صلح و آشتی کے واضح نقوش ثبت ہیں۔ فتح مکہ کا وہ واقعہ ناقابل فراموش ہے، جب کفار مکہ اپنے فیصلے کے منتظر تھے، وہ لوگ جو کبھی اہل ایمان پر تشدد کیا کرتے تھے لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط انسانیت کے ناطے ان کے وہ تمام جرائم جو ناقابل عفو تھے معاف کر دیے، اور یہ اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، کہ جاؤ تم پر کوئی الزام نہیں، آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے تمام کفار مکہ کو معاف کر کے ظالموں کے لیے امن و امان کا دروازہ کھولنے اور اس نے سلوک سے پیش آنے کا امت کو ایک قیمتی پیغام دیا۔ سامعین محترم، کوئی فاتح ہو یا حکمران، ظلم و زیادتی اور انتقام ہی عام طور سے اس کی پہچان اور شناخت ہوا کرتی ہے، لیکن میرا نبی فاتح بھی ہوا اور حکمران بھی، مگر کبھی بھی امن و امان کے پیغام کو نظر انداز نہیں کیا، چاہے صلح حدیبیہ کے موقع پر ہو یا یہودیوں کے ساتھ معاہدات کے طور پر ہو، حلف الفضول کے قیام کے ذریعے سے ہو یا طائف میں اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ احد گزر کا معاملہ ہو، آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر امن و امان کا پیغام دیا ہے۔ وہ لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ سامعین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تعلقات کی استواری اور استحکام کا مکمل لحاظ رکھا ہے۔ بھوک سے شکستہ حال لوگوں کو کھانا کھلانے، پیاسوں کو پانی پلانے اور بیماروں کی عیادت اور ان کی مزاج پرسی کا سبق دیا ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، پیاسے کو پانی پلایا اور بیمار کی عیادت کی، گویا اس نے اللہ کو کھلایا، اللہ کو پلایا اور اللہ کی عیادت کی۔ آپ علیہ السلام نے یہ درس میرا تفریق مذہب دیا اور مسلم و غیر مسلم کی کوئی تحقیق نہیں کی، اور یہ محض تلقین زبانی نہیں بلکہ آپ علیہ السلام نے اس پر عمل بھی کیا۔ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری، حسن سلوک اور حسن معاشرت کے بے شمار نمونے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ زبانی و عملی ہمدردی، خیر خواہی اور ان کے حقوق کا خاص خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معمول تھا۔ اکثر مواقع پر آپ علیہ السلام نے غیر مسلموں کو جامع و مالی تعاون فراہم کیا ہے، اور یہ تعاون صرف اور صرف معاشرے کے امن سالمیت کی بقا اور انسانیت کے ناطے ہوا کرتا تھا۔ سامعین محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حلال روزی کھائے، میری سنت پر عمل کرے اور کسی بھی انسان کو اپنے عمل سے تکلیف نہ دے، وہ جنتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بطور رسول فرمایا کہ شریف آدمی کی بدترین بات یہ ہے کہ وہ اپنی بھلائی سے آپ کو محروم کر دے، اور برے آدمی کی سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ وہ اپنی ایذا رسانیوں سے آپ کو محفوظ کر دے۔ پھر بھلائی اور احسان کرنے میں آپ علیہ السلام نے مسلم و غیر مسلم کے درمیان کوئی تفریق نہیں کی، اور فرمایا اللہ اپنے بندے کا مددگار رہتا ہے جب تک
تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام نے ایک مسلمان کے لیے یہ زبردست نکتہ سنایا کہ جو شخص عالم انسانیت کو اپنی ایذا رسوائیوں سے بچائے رکھے گا تو اللہ پر اس کا یہ حق ہوگا کہ اس شخص کو قبر کے عذاب سے بچائے رکھے گا۔ سامعین محترم، در حقیقت اسلام جو ایک آبادی مذہب ہے، اس پہلو پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے کہ معاشرے میں امن و سکون قائم رہے تاکہ لوگوں کی سوچ مثبت ہو اور ترقی کی راہیں آسان ہو۔ یہی اسلام ہے اور یہی اس کی پرامن تعلیمات ہے۔ بخاری شاہد جو عاصی کو کملی میں اپنے چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا کام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے پھر اور کیا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔